ایک حسین حدیث مولا نبی فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا جسے علی لکھ کر نہ دے۔ ہر وہ شخص جنت میں قدم رکھنے کا مجاز ہوگا جس کے پاس من کتب لہو الجواز علی، جس کے پاس لکھا ہوا ہو کہ علی نے اجازت دے دی، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اچھا، اب جیسے یہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے نا تو فرشتہ پہلے رضوان کہے گا کہ تحریر دکھاؤ۔ اول تو جو علی سے تحریر نہیں لایا ہوگا وہ وہاں تک پہنچے گا ہی نہیں، اور اگر دشمن مولا ہوا تو وہ تو خوشبو بھی جنت کی نہیں سونگے گا۔ تو اگر پہنچ گیا تو اسے کہا جائے گا کہ تحریر دکھاؤ۔ اور حدیث میں ہے من کتب لہو، جس کے لیے لکھ دیا ہو علی نے۔ من کے اندر میں اور آپ تو آتے ہی ہیں، من کے اندر انبیاء اور اصحاب بھی آتے ہیں۔ ہاں، حتیٰ یہ اور طے ہے کہ ان کو تو مولا لکھیں گے ہی نا، ان کے لیے تو لکھا ہوا پہلے سے رکھا ہوا ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ انہیں بھی علی کے ہاتھ کی تحریر چاہیے۔ اب میں اپنی مثال دے رہا ہوں، جانا رہتا ہے، آپ بھی سفروں میں رہتے ہیں، اور اس سے آبادی کی بڑی تعداد باہر ممالک کے اندر آپ کے عزیز و اقارب موجود ہیں، مقیم ہیں، پڑھنے گئے ہیں، کمانے گئے ہیں۔ تو ایسے ہی میرا بھی سفر رہتا ہے، ایک چھوٹا سا مبلغ ہوں۔ مثال دے رہا ہوں کہ مثلاً میں آسٹریلیا پہنچا، اور جیسے ہی وہ امیگریشن اور ہمارے یہاں وہ ایف آئی اے والے وہ جو پاسپورٹ چیک کرتے ہیں اور کاغذات دیکھتے ہیں، تو ہم نے اپنا پاسپورٹ وہ کاؤنٹر پہ ان کو دے دیا۔ وہ اس نے نیکسٹ کہہ کے ہمیں آگے بلایا، ہم نے پاسپورٹ دے دیا۔ اب وہ ہمارا پاسپورٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہے، صفحے پلٹ رہا ہے، سارا صفحے دیکھ لیے، بار بار دیکھ لیے۔ اب ہم بھی سوچ رہے تھے یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے، تو میں نے پوچھنا چاہا تو اس نے خود ہی کہہ دیا ویزا کہاں ہے۔ اس نے کہا ویزا کہاں ہے، تو میں نے کہا یہ ویزا کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا ویزا ہمارا سفیر تمہیں لکھ کر دے گا، تب تم ہماری مملکت میں داخل ہو پاؤ گے۔ عزیزان گرامی، یہ تو رہی میری اپنی عقیدت کا اظہار۔ میں اپنے عقیدے کو اگر قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا تو مجھے شیعہ کہلانے کا حق نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اگر میں اپنا عقیدہ، بھائی ماتم میں کرتا ہوں نا، تو بھائی دلیل بھی میں دوں گا، میں آپ ہم دیں گے۔ جو ماتم کرتا ہے وہی دلیل دے گا کہ ماتم کیوں کرتا ہے، جو نہیں کرتا وہ کیوں بتا رہا ہے کہ ماتم حرام ہے۔ کالے کپڑے میں پہنتا ہوں تو اس پہ دلیل بھی میں دوں گا، ہم دیں گے۔ ایسا ہی ہے، جو ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہاتھ کھولنے کی دلیل ہم دیں گے۔ ہم سجدگاہ رکھ کر اپنا سر خاک پر رکھتے ہیں، اس کی دلیل ہم دیں گے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی، ہر رکعت میں قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو کیوں ہیں؟ بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجیے گا، بات جاری ہوتا ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ ہر رکعت میں قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو کیوں ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ آیت کا پہلا حصہ کہہ رہا ہے اسی مٹی سے بنے ہو، اسی میں واپس جاؤ گے۔ یعنی پہلا سجدہ ہماری ولادت کی یاد دلاتا ہے، اور دوسرا سجدہ ہماری موت کی یاد دلاتا ہے۔ دو سجدے وہ بھی خاک پر سر رکھو گے تو پتہ چلے گا۔ ہم قالین سے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب یہ میرا عقیدہ ہے نا، تو اس میں دلیل بھی ہم ہی دیں گے نا۔ تو جو کچھ اب یہاں پر مولا کی تحریر کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ سورہ مبارکہ تحریم کی ایک آیت سے استفادہ کر رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں ان بچوں جوانوں کو۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا یہ آپ کہاں سے لائے، قرآن میں کوئی آیت ہے؟
پہلے تو اس طرح سے بولنے والوں کے لیے میرا ایک جملہ ہے جو ہر بات قرآن سے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ایک ان کی خاص انداز ہے کہ ہمیں قرآن سے دکھائیں، قرآن میں ہے یا نہیں ہے. جی عجیب منطق ہے ان لوگوں کی، یہ عجیب منطق ہے ان لوگوں کی کہ جب سیدہ نے قرآن پیش کیا تو کہنے لگے حدیث کافی ہے. اور جب سیدہ نے حدیث پڑھی تو کہنے لگے قرآن کافی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن سے دکھایا جائے، میں ان سے تھوڑی دیر کے لیے مخاطب ہوں کہ یہ آرزو تو بڑی اچھی ہے، مگر تم ذرا چہرہ اپنا آئینے میں جا کے دیکھو. حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ جملہ مجھے نہیں پتا کس نے بولا، میں جاننا بھی نہیں چاہ رہا کس نے بولا. میں تو اس پر سنا ہوا ہے کہ یہ کسی نے کہا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے، اور آج انہی کے بعض ممکن ہے اسی فکر کے لوگ ہوں جو کہتے ہوں کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے. میں ان سے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمہیں کتاب خدا کافی ہے، یہ بولنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا تم اس قابل بھی ہو. جو قوم الف لام میم کا ترجمہ نہ کر پائی ہو، جو قوم الف لام را کا ترجمہ نہ کر پائی ہو، کاف ہا یا عین صاد، ابھی آپ قرآن مسجد میں ہیں، آپ کے گھر میں ہیں، دیکھیے یہ کاف ہا یا عین صاد کے نیچے ترجمہ کرنے والوں نے بھی کاف ہا یا عین صاد ہی لکھا ہوا ہے. الف لام میم کے نیچے ترجمہ کرنے والوں نے الف لام میم ہی لکھا ہوا ہے. یعنی ہم تو ترجمہ نہیں کر پا رہے تو ہم تفسیر کیا کریں گے؟ یہ اللہ نے قرآن میں کچھ آیتوں کو ایسے رکھ کر ہمیں جھنجھوڑ کر توجہ دلائی ہے، مصطفیٰ کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. توجہ ہے بہت سی لوگوں کی آرزو، میں کیا کریں اس بات پر سوائے کہ انہیں تسلی تو دینی ہے ہمیں. تو اب وہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ جو ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، یہ اگر بولنے کا حق ہے نا کسی کا، تو یا وہ محمد کا ہے یا علی کا ہے. سرکار دو جہاں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کتاب خدا کافی ہے، یا مولا علی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے. جی جملہ تو ٹھیک ہے یہ، مگر یہ ہر ایک کی زبان کا نہیں ہے، ہر ایک کا قد نہیں ہے اتنا کہ وہ اتنی بڑی بات کرے. کیونکہ ویسے بھی قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو کو کہتے ہیں. یہ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. جی جگہ جگہ عاشق نے معشوق سے ایسی باتیں کی ہیں جو معشوق ہی سمجھتا ہے. اب ممکن ہے کوئی بچہ کہے کہ ممبر پر مجلس میں امام بارگاہ میں عاشق و معشوق کی باتیں کر رہے ہیں، تو میں کیا کروں کہ دو لفظ ایسے ہیں جنہیں نااہلوں نے اتنا استعمال کیا کہ وہ لفظ ہی بدل کے رہ گئے، ان کا احترام ہی ختم ہو گیا. دو لفظ ایسے ہیں جنہیں نااہلوں نے بہت استعمال کیا ہے. ایک لفظ سیاست، اتنے نااہلوں نے لفظ سیاست استعمال کیا کہ سیاست یعنی دھوکہ، سیاست یعنی فریب بن کے رہ گئے، جبکہ سیاست سے بڑی عبادت نہیں ہے. اور دوسرا لفظ ہے لفظ عشق. لفظ عشق اتنا محترم مقدس لفظ تھا، میرا مضمون نہیں ہے مگر ایک بات آئی ہے تو دل کر رہا ہے کہ ہدیہ کر دوں. اتنا مقدس اور محترم لفظ تھا کہ جسے کچھ ناکام عاشقوں نے اتنا استعمال کیا کہ وہ لفظ ہی بدل کے رہ گیا. ورنہ عشق کیا ہے کوئی امام حسین سے پوچھے. عاشق کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی کربلا جائے. عشق کا مفہوم بتانے والے کربلا والے ہیں. سب سے بڑے عاشقوں میں پہلا عاشق وہ حضرت ابراہیم ہے، اور حسین حضرت ابراہیم سے بڑے عاشق ہیں. یہ حضرت ابراہیم اور امام حسین کا قصہ عاشقوں کا قصہ ہے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
یہ ابراہیم آگ میں نہیں کودے دے، عشق کودا تھا۔ بھئی تھوڑی گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہو تو۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی۔ عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی اور عشق کود گیا نمرود کی آگ میں۔ پھر مجھے اقبال یاد آ رہے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ جو کام بھی بغیر عشق کے ہوتا ہے وہ ناتمام رہتا ہے۔ اگر کام کامیاب بنانا ہے تو اس کام سے عشق کرو۔ میں ان بچوں جوانوں سے، اگرچہ تعداد میں کم ہیں، آج چھٹی منا رہے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا یہ دور پڑھنے کا دور ہے، تعلیم کا دور ہے۔ اپنی تعلیم سے عشق کرو تاکہ تمہارا کل اچھا ہو جائے۔ ہر کام سے عشق۔ دو چار جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی جو جیسا بیٹھا ہے ایسے ہی بیٹھا رہے گا۔ جی یہاں بدن کو تکلیف ہو رہی ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے نا۔ یہ بات کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے عشق کا مطلب نہ آتا ہو۔ یہ سارا مجمع عاشقوں کا مجمع ہے نا، یہ عشق کا ذائقہ لینے آنے والے لوگوں کا مجمع ہے۔ اقبال کے دو مصرے حضور پھر مجھے یاد آ گئے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ بھائی بعض لوگوں کو تو سال بھر کی 2 رکعت نماز جو نماز عید ہوتی ہے وہ بھی نہیں پڑھی جاتی، وہ بھی بیگم صاحبہ بھیج دیتی ہیں کہ سوئیاں جب کھلاؤں گی جب نماز پڑھ کے آئیں گے، اور یہ بھی انہیں دکھانے کے لیے مسجد کا دروازہ چوم کے آ جاتے ہیں۔ اچھا سمجھدار بیویاں جو ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ خطبہ کیا دیا؟ اب انہوں خطبہ سنا ہو تو بتائیں نا کہ خطبہ کیا دیا ہے۔ تو بعض لوگوں کو تو سال بھر میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی، اور بعض لوگ ایک رکوع میں ساری رات گزار دیتے ہیں، ایک سجدے میں آدھی رات گزار دیتے ہیں۔ 2 گھنٹے کے سجدہ کرنے والے آج بھی اللہ کے بندے موجود ہیں، 2 گھنٹے تک سجدے میں لیٹے ہوئے ہیں اور مسلسل ذکر کر رہے ہیں، اور سجدے کی جگہ ان کی آنسوؤں سے پر تر ہو گئی ہے۔ اسے یہ مزہ کیوں آ رہا ہے؟ اسے کیوں مزہ نہیں آ رہا؟ مسئلہ عشق کا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ توجہ ہے؟ لہذا مفہوم عشق میں عرض کر ایک بات آ گئی کہ یہ پورا قرآن، شاہ صاحب پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو۔ اس بحث کو میں تمام کر رہا ہوں، اس میں زیادہ نہیں رکنا چاہتا، میرے پسند کا مضمون ہے، لیکن میں اپنے اصلی مضمون کی طرف آؤں۔ کیسے سمجھوں کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے؟ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ عاشق الہی ہے؟ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے، اور ایسا ہے جی، ساری دنیا سے وہ کہتا ہے کہ ذرا مصلی پر آ جاؤ، نماز پڑھو، مگر اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی بستر پہ بھی چلے جاؤ۔ یہ عاشقوں والی تو گفتگو ہے۔ نبی کی آنکھیں اسے اچھی لگتی ہیں، نبی کے ہاتھ اسے اچھے لگتے ہیں، نبی کی چال اسے اچھی لگتی ہے، کملی پہن کر آ جائیں تو کملی والے کو مزمل کہہ کے پکارتا ہے۔ ان کی ایک ایک ادا اللہ کو اچھی لگتی ہے سرکار دو جہاں کی۔ عین ایک، ید ایک، لسان ایک، اذن ایک، اللہ اکبر۔ معراج پر بلاتے ہیں، جاتا مصطفیٰ ہے، تعریف اللہ کی ہوتی ہے۔ ایسا سجا کر بھیجا اپنے نبی کو، وہ عاشق ہوا۔ تو کیسے میں کیسے طے کروں ایک طالب علم کہ ان میں عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے؟ تو اس بحث کو ایک جملے میں تمام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کی خدمت میں اس امام بارگاہ میں پہلی دفعہ میری حاضری ہے۔ میرے بھائی جناب کرنل اشر نقوی صاحب کے حکم پر، شاہ صاحب کی دعاؤں کے ساتھ، اور اس آبادی کے مومنین کی زیارت کا مجھے شرف مل رہا ہے، اور آپ کے ولائی چہروں کو دیکھ کر میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں جلدی میں نہ رہوں۔ جی آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت ہے۔ کیسے طے کروں کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے؟ بڑی بڑی محنت کا جملہ ہے جو ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں، جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں سرکار کی ذات پر، اللہم صل علی۔ جی
لقد ارسلنا، سورہ مبارکہ تحریم، ان تظاہرا علیہ ان تتوبا فقد زغت قلوبکما، تم دونوں نے اگر توبہ بھی کر لی تب بھی دل تمہارے ٹیڑھے رہیں گے، اور اگر تم نے میرے نبی پر چڑھائی کی، میں کس سے بات ہو رہی ہے مجھے ضرورت نہیں آ رہی بات کرنے کی، میں تو نبی کے بارے میں غور کرنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ تحریم ہے بھائی، ہے یہ کوئی حدیث یا تاریخ نہیں ہے جسے تم کہہ دو کہ تمہاری لکھی ہوئی ہے، یہ قرآن ہے۔ دو عورتوں سے بات ہو رہی ہے، اے نبی کی دو زوجاؤں، اگر تم نے میرے نبی پہ چڑھائی کی تو جان لو فإن اللہ ہوا مولا، سورہ تحریم ہے بھائی ہے، ابھی سب کے پاس گوگل موجود ہے، سرچ کر لیجئے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اگر تم دونوں نے میرے نبی پہ چڑھائی کی فإن تظاہر علیہ فإن اللہ ہوا مولا، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ فإن اللہ ہوا مولا، تو جان لو اگر تم نے میرے نبی پہ چڑھائی کی تو جان لو میرے نبی کا مولا اللہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، فإن اللہ ہوا مولا و جبرائیل، اور جبریل ہے جو میرے نبی کی خدمت اور حفاظت کے لیے آ جائے گا، وصالح المومنین، اور ایسا مومن جو لکھتا ہو کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ جی اہل دقت بیٹھے ہیں، عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہیں، صالح المومنین صفت موصوف نہیں ہے، نیک مومن میرے نبی کے مددگار ہیں۔ عجیب ہے یہ امت، مانے تو اوریانوں کو ولی مان لیتی ہے، نہ مانے تو علی کو ولی نہیں مانتی۔ یعنی ایک جانب تم ساری امت کے مومنین کو کہہ رہے ہو صالح المومنین، یعنی جو نیک مومن ہیں، صالح المومنین جو نیک مومن ہیں وہ میرے نبی کے مددگار ہیں۔ یہ ترجمہ تم نے اس لیے غلط کیا ہے کہ یہ ترجمہ ہے صفت و موصوف کا۔ صفت و موصوف میں اہل ادب تشریف فرما ہے، عربی گرامر میں صفت و موصوف میں، موصوف اور صفت میں ہم آہنگی ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر صفت جمع ہے تو موصوف کو بھی جمع ہونا ہے، صفت مفرد ہے تو موصوف کو بھی مفرد، صفت تثنیہ ہے تو موصوف کو بھی تثنیہ، صفت معرفہ ہے تو موصوف کو بھی معرفہ، صفت نکرہ ہے تو موصوف کو بھی نکرہ ہونا ضروری ہے۔ یہاں صالح مفرد ہے، مومنین جمع ہے۔ جی تو ترجمہ یہ کیسے کریں گے کہ نیک مومن، صفت و موصوف کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ترجمہ صفت و موصوف کا نہیں ہوگا، مضاف اور مضاف الیہ کا ہوگا، اور ترجمہ یہ ہوگا کہ صالح المومنین جو یہ طے کرتا ہے کہ مومن کون ہے۔ بھائی تھکے نہیں میری بات سے، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ کوئی ایسا ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ کون مومن ہے۔ اتنا بڑا مجمع تو یہاں، اور آپ امت کے مجمع کو ذرا تصور کیجئے، سرکار کے زمانے سے آج تک اربوں کھربوں مسلمانوں کو تصور کیجئے، مجھے اور آپ کو کیا پتا کون مومن ہے؟ ہم کیسے طے کریں کون مومن ہے؟ کسوٹی وہی ہے جو اصحاب نے رسول سے لی۔ یا رسول اللہ نئے نئے مسلمان آ رہے ہیں، ہم کیسے طے کریں یہ مسلمان بھی ہوا یا نہیں؟ حضرت نے مسکرا کے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو۔ اچھا اشر بھائی میں سمجھ رہا تھا یہاں نعرے لگائے نہیں جاتے، مگر اب لگ رہا ہے کہ نہیں لگائے جاتے ہیں۔ ایک صلوات دیا کریں گے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ کون طے کرے گا کون مومن ہے اور کون منافق ہے؟ علی مولا کا ذکر آج بھی یہ طے کرتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ مجھے اپنے ہی کہے ہوئے کچھ شعر یاد آ رہے ہیں، تھوڑی بہت شاعری کر لیتا ہوں جو اس مضمون میں میرے کچھ شعر مجھے یاد آ رہے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر۔ بھائی شعر کو تو شعر کی طرح سنیں گے نا آپ۔
جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، آ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر۔ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر، اور مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر۔ بھائی جو سبحان اللہ بولے گا وہ میری تعریف نہیں کر رہا، وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر، زندگی پرکیف گزرے گی کسی ڈر کے بغیر۔ اور جن دو مصروں کی خاطر میں نے 4 مصرے سنا دیا آپ کو، وہ تو اب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ عرصے سے باتیں چل رہی ہیں، کبھی میسج چل رہے ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم آج جیسے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے سن رہے ہیں، آج بھی کہیں حیدرآباد ہوگا، بھاولپور ہوگا، اور طرح طرح کی، مجھے کراچی تیرے باپ کا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا، تو آئے دن کوئی نہ کوئی چٹکی مجھے بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں ایک بل پاس کرنے کی کوشش کی، آپ نے دیکھا وہ بل ہی نہیں، بل لانے والے بھی بل میں چلے گئے۔ تو مجھے بہرحال تنگ کرتے رہتے ہیں، تو میں جب یہ والے حالات ہوئے تو مجھے 2 مصرے اس وقت میں یہ ہو گئے۔ عرض کیا تھا کہ مار کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو۔ بھائی تھوڑی گردن ہلائیے، بات کیجئے مجھ سے۔ مار کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو، ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی توانائیوں میں اضافہ فرمائے۔ بات آگے بڑھے۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ میں نے ایک جملہ ابتدا میں کہا تھا کہ بھیجے جانے والے اور ہیں، نکالے جانے والے اور ہیں۔ عزیزان گرامی، میں تاریخ کے نکالے جانے والے افراد پہ بات نہیں کروں گا، میں تو اتنا کہوں گا کہ شیطان کو نکالا تھا، آدم کو بھیجا تھا۔ تو جسے نکالا جاتا ہے وہ مردود ہو جاتا ہے، اور جسے بھیجا جاتا ہے وہ پیشوا ہو جاتا ہے، وہ رہنما ہو جاتا ہے۔ تو بھیجنے والا کون ہے؟ میں اور آپ بھیجیں تو تیاری کر کے، میں نے عرض کیا نا، کسی سفیر کو جب کوئی مملکت بھیجتی ہے تو تیاری کے ساتھ بھیجے گی نا۔ تم کہاں سفیر لگائے جا رہے ہو صاحب؟ یہ برطانیہ میں سفیر لگائے جا رہے ہیں۔ کہاں لگائے جا رہے ہیں جی؟ ملکوں کو دیکھ کر تیاری ہوتی ہے۔ ہر شخص وہاں نہیں جا سکتا، ہر شخص کو اس جگہ بھیجا جاتا ہے کہ جہاں وہ کام کر سکے، وہاں کا اہل ہو، وہاں کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو بھیجنے والا، اچھا وہاں جانے کے بعد انہیں کسی بات کی پتہ ہی نہ ہو، بار بار کہتے ہوں کہ جی مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو نہیں پتا، تو کہا جائے گا صاحب ان کو تیاری کروا کے نہیں بھیجا گیا۔ یعنی میں اور آپ اور ہماری مملکتیں تو کسی کو بھیجیں تو تیاری سے بھیجیں، جب اللہ بھیجے گا تو کتنی تیاری ہوگی۔ اللہ کی طرف سے تیاری کا پہلا عنوان ہے علم۔ یہ کسی جاہل کو نہیں بھیجے گا، یہ انہیں بھیجے گا جو وہاں سے پڑھ کر آئیں۔ عزیزان گرامی خبردار، سن یکم عامل فیل میں مولا نبی کی ولادت کو دیکھنے والوں اور 63 برس کی 13ویں ہجری میں رحلت دیکھنے والوں، میں تم سے مخاطب ہوں، میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ نہیں تھا، اور اللہ نے ہمارے نبی کو وہاں سے سجا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ رحمان کی اس آیت کو کیا کریں گے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور انسان کو خلق کیا ہے۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا الرحمن خلق الانسان علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو خلق کیا پھر اس کو تعلیم دی، مگر یہ تو کوئی اور رشتہ رحمانیت ہے۔
کہ جس میں تعلیم قرآن پہلے ہے، خلقت بعد میں. سرکار دو جہاں کا وجود پہلے عالم ہے، پھر دنیا میں آیا ہے. پہلے انہیں پڑھایا ہے، پھر اللہ نے بھیجا ہے. اور میرے سنی بھائیوں، میرے شیعہ عزیزوں، نبی کا مقام تو نبی کا ہے. مجھے تو پتہ نہیں کہ کیا کہا حضرت محمد حنفیہ نے امام حسن سے امام حسین کے لیے. بھائی نے بھائی سے بھائی کے لیے کچھ کہا تو امام حسن نے اپنے بھائی کو جواب دیا امام حسین کے حوالے سے. یہ اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے. ہماری معتبر 4 کتابوں میں سے ایک اصول کافی ہے نا، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت امام حسن نے فرمایا ان اخی الحسین قد اعلمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. یہ امام حسن فضائل پڑھ رہے ہیں امام حسین کے. قد اعلمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، اور پورے خاندان میں رسول کی نسبت جسے قربت حاصل ہے وہ حسین ہے. حسین سے زیادہ کوئی نبی کے قریب نہیں ہے. یہ امام حسین امام حسن فرما رہے ہیں امام حسین کے لیے. پھر فرماتے ہیں وَأَسْقَلُنَا حِلْمًا، ہمارے پورے خاندان میں بردباری میں، تحمل مزاجی میں، حوصلہ مندی میں حسین سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ 3 جملے تو ویسے ہی کمال کے جملے تھے، مگر میں 2 جملے جن کی خاطر میں نے یہ روایت سنا دی. امام فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. حسین کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. 5واں جملہ سن لیجئے تو پھر اس 4تھے جملے کی دوبارہ سے تشریح کروں گا. 5واں جملہ بھی امام حسن کا امام حسین کے لیے. کیا فرماتے ہیں کانا فقیحا قبل ان یخلق، حسین پیدا ہونے سے پہلے فقیہ تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ خبردار اپنے جیسا بولنے والوں، یہ حسین کی بات ہو رہی ہے. اور جو حسین کی خاک پا نہیں ہو سکتا وہ نبی کو اپنے جیسا کیسے بولے گا؟ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. جب قرآن نازل ہی نہیں ہوا تو قرآن کیسے پڑھ لیا؟ قرآن نے خود اپنی 2 قسمیں بیان کی ہیں. ایک قسم ہے قرآن کی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، ایک قرآن کی تصویر جلوہ بغیر الفاظوں کے ہے، بغیر لفظوں کا قرآن، یعنی علم الہی. علم الہی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، ایک کتاب ہے فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ کے اوپر ہے. اور ایک کتاب ہے یہی قرآن جب ملفوظ ہو جاتا ہے، منطوق ہو جاتا ہے، لفظوں میں ڈھل جاتا ہے تو یہ نازل ہوتا ہے. وہ جو قرآن ہے وہ نازل نہیں ہوا، وہ ایک مخصوص جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں تک پہنچ سوائے صاحبان طہارت کی کسی کی ہے ہی. وہاں سوائے صاحبان طہارت کے کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. جسے قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون. اور جب قرآن لفظوں میں ڈھل کے اترتا ہے تو الفاظ میں آ کے جب اترے گا تو اس کے کہتے ہیں نزول. نازل ہونا، خود نازل اور نزول اوپر سے نیچے کے سفر کو کہا جاتا ہے. جب کوئی اوپر سے نیچے آئے تو کہتے ہیں نازل ہو گیا، اور کوئی نیچے سے اوپر جائے تو اسے کہتے ہیں یہ صعود کی طرف ہے، یہ صعود کی کیفیت میں ہے. جو نیچے سے اوپر جائے وہ صعود، مصعد اسی لیے سیڑھیوں کو کہتے ہیں. یہ جو الیکٹرک سیڑھیاں ہیں نا جو خود ہی چلتی ہیں، اسے بھی عربی میں مصعد کہتے ہیں، یعنی جو یہاں سے وہاں لے جائے. جو یہاں سے وہاں جانا صعود ہے اور وہاں سے یہاں آنا نزول ہے. خود نزول کے اندر ایک پیغام ہے کہ وہ اپنی حقیقی کیفیت سے امت کی خاطر، فہم بشر کی خاطر اپنی حقیقی کیفیت سے نیچے آیا ہے. توجہ، وہ اپنی حقیقی کیفیت سے جو اس کا مقام ہے، جو اس کا جلال ہے، اس سے وہ نیچے آیا ہے.
بھائی عربی زبان کتنی ہی وسیع ہو، ایک لفظ کے 4 10 معنی ہو، پھر بھی تو معنی روکیں گے نا کہیں جا کر، یعنی محدود ہو جائے گا نا یہ، اور جو محدود ہو جائے وہ اللہ کا علم نہیں ہوتا۔ لہذا یہ قرآن تو ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ نے الفاظ میں ڈھالا ہے، لیکن جو لفظوں سے ڈھلنے سے پہلے کا قرآن ہے وہ ہے جو حسین پڑھ کر آئے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جسے تسلی دیجئے، آپ تھک نہیں رہے میری باتوں سے، سب سے پہلی چیز جو بھیجنے والا مرسل کو جسے بھیج رہا ہے اسے تیار کر کے بھیجے گا وہ ہے علم۔ لہذا یہ گھرانہ وہاں سے پڑھ کر آیا ہے، انہوں نے یہاں کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ یہ جو مولا علی فرما رہے ہیں نا، من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ ہم ٹیچرز، اساتذہ، معلمین، مدرسین، پروفیسرز، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے پڑھانے والوں کے لیے احترام میں یہ مولا کا قول سناتے ہیں کہ مولا نے استادوں کی بڑی عظمت بیان کی ہے۔ استاد کے لیے مولا فرما رہے ہیں من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ ہم استادوں کی تعظیم کے لیے پڑھیں بتائیں بہت اچھی بات ہے، مگر علی تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بھائی توجہ چاہوں گا آپ سے، علی تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک حرف تو مجھے پڑھائے، میں غلام بننے کو تیار ہوں۔ صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر۔ اچھا، باہر کے دوست محبت کا اظہار کر رہے ہیں مگر کوئی نعرے کی آواز باہر سے نہیں آ رہی۔ ہاں، لقد ارسلنا، اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے یہ آیت عشرے کی آیت ہے۔ لقد ارسلنا، ہم نے انہیں بھیجا ہے۔ ہم نے میں دم دیکھیے کتنا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم نے بھیجا ہے۔ مجال ہے کسی کے کہ ہمارے بھیجے ہوئے کو کہیں روک سکیں؟ یہ یہاں نہیں آ سکتے، یہ وہاں نہیں جا سکتے، جی اس گھر میں نہیں گھسنے دوں گا، اس اپنی فیکٹری میں نہیں آنے دوں گا، جی مگر جسے اللہ بھیجتا ہے تمہاری مجال ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال نہیں ہے کہ سارے دروازے بند ہوں تب بھی اللہ کا بھیجا ہوا ملک الموت اندر آ جاتا ہے، جی تو جو اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ ہمارے روکنے سے رکے گا نہیں۔ توجہ چاہوں گا، کچھ کہنے جا رہا ہوں اس کے ذریعے سے۔ جو اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ دروازوں کے بند ہونے سے رک نہیں سکتا۔ تو اللہ کا بھیجا ہوا اگر ملک الموت ہو تو 7 دروازوں 7 فصیلوں کے بعد بھی اندر آ جاتا ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ تم علی کے فضائل ہضم نہ کر کے اللہ کی توہین کر رہے ہو۔ وہ کہہ رہا ہے ہم نے بھیجا ہے انہیں۔ آپ کی سماعتیں، مجھے ایک حدیث ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے۔ مولا نبی فرماتے ہیں یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، یا علی اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے تمہیں 2 چیزوں، تمہارے اندر حسن ہی حسن ہے، تم ہر کام میں علی ہو، تم ہر بات میں علی ہو، تمہارا نام بھی علی ہے، تمہارا کام بھی علی ہے۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں سے اللہ نے تمہیں سجا کر بھیجا ہے۔ یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا، تمہیں دنیا میں زاہد بنا کر بھیجا ہے۔ ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہے، تمہیں دنیا سے کوئی پیار ہی نہیں۔ تمہارے ایک اشارے پہ لوگ غربت سے، افلاس سے نکل کر امارت کی طرف آ جاتے ہیں، مگر تم سوکھی روٹی کھاؤ گے۔ تمہیں اللہ نے دنیا کا زاہد بنایا ہے، تم دنیا سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ توجہ ہے؟ کیفیت کچھ یوں ہے کہ مقداد کے گھر میں فاقے ہیں، آ گئے مولا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، فرمایا تم سے تو بڑا کوئی امیر نہیں ہے۔
کہ مولا میرے یہاں تو کھانے کو نہیں ہے. حضرت نے فرمایا ساری دنیا تمہارے قدموں میں رکھ دی جائے اور تم سے کہا جائے کہ علی کی محبت سے ہاتھ اٹھاؤ, تو تم میری محبت سے ہاتھ اٹھاؤ گے؟ کہ مولا ساری دنیا کے خزانوں کو لات مار دوں گا, آپ کو نہیں چھوڑوں گا. فرمایا بتاؤ تم سے بڑا امیر کون ہے؟ فرمایا وہ سامنے, فرمایا وہ سامنے مٹی کا ڈھیلا پڑا ہے, اٹھا کے لاؤ. حضرت مقداد گئے, مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائے. مولا یہ آپ. حضرت نے فرمایا اس پہ کہو, اپنے ہاتھ میں ہی لے کر, انہی کے ہاتھ میں تھا, اپنے ہی ہاتھ میں اس پہ کہو یا علی, اس مٹی کے ڈھیلے کو میرا نام سناؤ. جی جیسے ہی مقداد نے کہا نا یا علی, تو وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. ہاں, مولا نے فرمایا لے جاؤ, جا کے سونا فروخت کرو, اپنے بچوں کے لیے, اہل خانہ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو. مقداد نے وہاں ایک پتھر ڈھونڈا اور اس سونے کو توڑنا شروع کیا, اور چھوٹی سی ڈلی اس میں سے لی, باقی سونا وہیں چھوڑ دیا, اور مولا کو سلام کر کے جانے لگے. اب علی کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو ایک مرتبہ مولا علی کی آواز آئی, مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو مڑ کے دیکھا کہ مولا آج کے لیے کافی ہے. بھائی ان سے مانگنا, ان سے مانگنے میں مزہ کیا ہے؟ کوئی مقداد سے پوچھے کہ مولا میرے آج کے لیے کافی ہے. اب علی مولا کا جملہ سنیے, مولا فرماتے ہیں مقداد لے جاؤ, تمہارے کل کے کام آئے گا. تو مقداد کا جملہ سنیں, مقداد کہتے ہیں مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. ماشاءاللہ یا رسول اللہ. بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے ان کی عمریں طویل رہیں, اور یہ معاشرے میں اپنے خاندان میں ان کے ہونے سے برکتیں رہیں. ایک صلوات ہدیہ کریں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا, اللہ نے تمہیں دنیا میں زاہد بنا کر بھیجا ہے, وحب المساکین, اور مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے. اللہ اکبر. میں آ رہا تھا تو بڑی باہر گاڑیاں بھی کھڑی ہیں, سواریاں بھی ہیں. میرے عزیز فیصل آباد 3 گھنٹے کا سفر کر کے اس مجلس میں آئے ہیں, مجلس سننے. پھر اس کے علاوہ پنڈی سے بھی کچھ لوگ ہیں, اور مختلف آبادیوں کے میں نہیں جانتا, میں جو آئے ہیں میں انہی کو کہہ رہا ہوں کہ دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں. میں گزارش کروں گا صاحبان حیثیت سے, جو صاحبان حیثیت علی والے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ, اور ان بچوں سے کہوں گا, پہلے بزرگوں سے دعا چاہیے, ان جوانوں کو کچھ کہنا چاہوں گا کہ خبردار کسی کا اگر کالر ادھڑا ہوا ہو, پائچے پھٹے ہوئے ہوں, بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں, چپل 2 طرح کی پہنے ہوئے ہو, تو اسے حقیر نہ سمجھنا, اسے حقیر نہیں سمجھنا. ربا اشعثا اغبرا, حدیث ہے کہ جس کے بدن کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہو, بالوں میں اس کے خاک لگی ہوئی ہو, اس کے کپڑے بغیر استری کے اور ساد ہوں, فقیروں والا انداز ہو, تو اسے اپنے گھر سے, اپنے دروازے سے دھتکارنا نہیں, یا اس کے ساتھ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. جی اس لیے کہ یہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. کیا معلوم یہ وہی ہو کہ جو اس قاعدے پر پورا اتر رہا ہو. ایسے ہی ایک درویش ایک بازار سے گزر رہا تھا, تو دودھ والے نے آواز لگا کہ کہا دودھ پئیں گے؟ تو پہلے تو اس کی دکان کو اچھی طرح سے دیکھا, کیونکہ یہ ہر ایک کا کھاتے نہیں ہیں. فقیروں کی بات کر رہا ہوں میں, ذلیلوں کی بات نہیں کر رہا. یہ جو چوکوں پہ کھڑے ہوئے مانگ رہے ہوتے ہیں یہ ذلیل ہیں. فقیر اول تو فقیر مل نہیں رہے آج کل, ملیں تو مجھے بھی ملوائیے گا. اور جو فقیر اگر مل جائے تو وہ مانگنے والا نہیں ہوتا, دینے والا ہوتا ہے.
اپنے مولا پہ اعتماد دینے والا ہوتا ہے، اپنے مولا پہ توکل دینے والا ہوتا ہے۔ فقیر کا بڑا مقام ہے۔ اشر بھائی، میں ٹنڈو آدم سے، سانگھڑ سے ٹنڈو آدم آ رہا تھا تو رستے میں پھاٹک آتا ہے، ریلوے کراسنگ آتی ہے، سندھ کا ایک شہر میں بتا رہا ہوں، تو اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں میں، یہ جو پہنے ہوئے ہوں اسی میں رہتا ہوں۔ تو اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا تو وہ پھاٹک پر وہ چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے نا جو، تو اس پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا، تو میں نے دور سے سلام اور یا علی مدد بولا، تو وہ اتر آیا، اس نے کہا اپنے ہی ہو۔ ہاں، تو جیسے میں نے سلام اور یا علی مدد اسے بولا تو وہ کہنے لگا تم اپنے ہی ہو، اور میرے قریب آ کے کہنے لگا کچھ دوں؟ ہاں، میں تو سواری سے اتر آیا، میں نے کہا گاڑی سائڈ لگاؤ بھائی، مجھے پہلی دفعہ کوئی فقیر ملا ہے جو دینے کی بات کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا جی عطا کریں۔ تو کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں اگر کسی بڑے کے پاس جاؤ تو وہاں بولنا کم کر دو، سننا زیادہ کر دو۔ یہ ہمارے ہاں ایک عجیب بیماری ہے، ہر جگہ یہی بولتے رہیں گے بس۔ ارے بھائی کہیں تم خاموش بھی تو ہو جاؤ، کوئی سینئر بیٹھا ہے، کوئی بڑا بیٹھا ہے، کوئی عالم بیٹھا ہے، کوئی علاقے کا معتبر بیٹھا ہے، تمہارے خاموش رہنے سے تمہیں بہت کچھ مل جائے گا، اور یہ وہاں جا کر بھی بولنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو میں ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں جب کسی سینئر کے پاس جاؤ تو بولنا بند کر دو، سننا شروع کر دو، بہت کچھ ملے گا۔ تو مجھ سے کہنے لگا، فرمانے لگے کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں نے انہیں آمادہ کیا نا، ان کا احترام کیا، میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمانے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں، پہلی میں تمہیں دوں گا، اس پہ عمل کر لو گے تو مجھ جیسا فقیر ملے گا جو دوسری بتائے گا۔ میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگے زہد کی پہلی منزل کو ذات کی نفی کہتے ہیں، جو اپنی ذات کی نفی کرے وہ زہد کی پہلی منزل پر ہے۔ میں بھائی جانوروں کی بولی ہے کیا؟ میں ہی ختم نہیں ہو رہی معاشرے کے اندر، ہمیں نہیں جانتے ہم کون ہیں۔ اب کسی پولیس والے نے، کسی سیکیورٹی کے اہلکار نے، کسی نے کہا صاحب چیکنگ کروائیے، تو چیکنگ نہیں کروا، ہمیں نہیں جانتے میں کون ہوں، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ ارے بھائی آپ کوئی بھی ہوں گے، یہ ڈیوٹی کر رہا ہے، اسے لڑ لیتے ہیں، اسے بھیڑ جاتے ہیں، اسے بات نہیں کرتے۔ کوئی اگر کہیں رستے میں گاڑی روک لے، کاغذ چیک کروائیے، تو پہلے کہتے ہیں مجھے نہیں جانتے۔ بھائی وہ تمہیں جاننے کے لیے تو روک رہا ہے، بتاؤ نا تم کون حضرت ہو۔ تو وہ جیسے اس نے روکا تو آواز آتی ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ تو میں ان بچوں جوانوں سے عرض کروں گا کہ اگر کبھی تم سے کوئی کہے نا کہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، تو اس کو فوراً کہا کرو تم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ تم کون ہو۔ تم اگر خود کو جانتے ہوتے تو تکبر نہ کرتے۔ فقیر ایسے ہی فقیر جا رہا ہے، اس آواز آئی دودھ والے کی، دودھ پیو گے؟ تو دکان کو اچھی طرح دیکھ کر کہا کہ پلا دو، ہر ایک کا نہیں کھاتے نا یہ۔ اس نے کٹورا دودھ کا بھر کے اسے دیا، اس نے دودھ پیا، کٹورا اسے واپس کیا۔ تھوڑا سا آگے چلے تو ایک کیچڑ میں پیر گیا ان کا، جس سے چھینٹیں اڑیں، اور وہ چھینٹیں جا کے لگیں دیوار کے کنارے کھڑے ہوئے 2 آشنا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی باتیں کر رہے تھے، تو وہ لڑکی کے منہ پہ جا کے لگیں چھینٹیں۔ تو وہ جس کو چھینٹیں لگی تھی اس کو تو کچھ نہیں ہوا، وہ زیادہ چوکیدار تھے، تو وہ قریب آیا، 2 تھپڑ مکے مارے ان کو، اور کہا تمہیں نظر نہیں آتا، دیکھ کے نہیں چلتے؟ تو آسمان کو دیکھ کر کہنے لگے یا اللہ تو بھی تو ہے، کبھی دودھ پلواتا ہے، کبھی تھپڑ لگواتا ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا وہ لڑکی گری، تڑپی، مر گئی۔ لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے بھائی اللہ کا ولی ہے، اس نے بد دعا کی اور عورت مر گئی۔ تو اس نے کہا تم نے کچھ کہا تھا، تم نے بد دعا کر کے مار دیا، سب دیکھ رہے تھے، تھپڑ کھا رہا تھا اس کی خاطر، اور اللہ سے بات کی تو وہ گر پڑی۔ تو کہنے لگے نہیں میں نے نہیں مارا، 2 عاشقوں کا مسئلہ ہے، ایک نے مجھے مارا، ایک نے اسے مارا۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ تو مسکینوں سے پیار، یا علی تمہیں اللہ نے 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے،
ایک تمہیں دنیا کا زاہد بنایا ہے اور دوسرا تمہیں مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، بے تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں بھائی؟ اللہ کی آیات کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ پہ تو قرآن نازل نہیں ہوا، جو ہم کہیں کہ قرآن کی آیات، یہاں آیاتنا سے مراد قرآن کی آیات ہیں۔ پھر یہ آیات کون سی ہیں بھائی جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی آیات کے ساتھ موسیٰ کو بھیجا ہے؟ اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ اللہ کی سب سے پہلی نشانی اس کا علم ہے، یہ علم دے کر بھیجے گا۔ حضرت موسیٰ کی بات کر رہا ہوں، فخر موسیٰ کی بات نہیں کر رہا۔ قرآن فارمولوں کی کتاب ہے بھائی، اگر ایک نبی کے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے تو پھر خود ہی پتہ چلے گا کہ دوسرے کا مقام کیا ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے نبیوں کو نبیوں پر فضیلتیں دی ہیں۔ تو اگر حضرت موسیٰ وہاں سے پڑھ کر آ رہے ہیں تو پھر ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ امی تھے، انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اللہ اکبر! کس جہالت میں گرے ہوئے مسلمانوں میں سے بعض مسلمان ہیں، نبی مکرم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ عجیب ہے، جس کو پڑھ کر لوگ مفتی بن جائیں، جس کی حدیثوں کو پڑھ کر لوگ مجتہد بن جائیں، اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میں بہت دیر رک سکتا ہوں لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک ہدیہ آپ کو یہاں بھی دے دوں۔ نبی مکرم نے دو چیزوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، ایک تلوار کو، ایک قلم کو۔ تلوار کو یوں ہاتھ نہیں لگایا کہ جو رحمت للعالمین ہو اس کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے، اور قلم کو حضرت نے اس لیے ہاتھ نہیں لگایا، توجہ چاہوں گا، قلم کو جو خود اللہ کا قلم ہو، نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے لکھی جاتی ہیں۔ قرآن نے قلم کا تذکرہ کر دیا کہ اللہ نے قلم کو خلق کیا ہے اور اس سے سطریں لکھی ہیں، اور نبی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ اب ایک اور حدیث میں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا، یعنی جو نور مصطفیٰ ہے وہی قلم ہے، جو نور مصطفیٰ ہے وہی عقل ہے۔ تو بھائی جو اللہ کا قلم ہو، تم کہتے ہو اسے قلم چلانا نہیں آتا تھا؟ صرف مثال دوں گا، ایک بہت بزرگ عالم گزرے ہیں ہمارے، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، صاحب تفسیر المیزان، وہ بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ ہر کچھ مدت کے بعد غزلیں اور نظمیں جب جمع ہو جاتی تھی تو اپنے بیٹے سے کہتے تھے اسے کنویں میں پھینک کے آ جاؤ، اور ان کے بیٹے بھی پھینک کے آ جاتے۔ ایک دن ان کے بیٹے نے دیکھ لیا کہ تو نظم ہے، یہ تو شعر ہے، سارے کاغذ کھولے تو ساری غزلیں تھیں، ساری نظمیں تھیں۔ واپس لے آئے کہ ابا یہ آپ نے مجھے دیا تھا، شاید کچھ اور پھینکوانا تھا، یہ آپ نے مجھے یہ دے دیا۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، وہ جو پہلے بھی تم پھینک کر آئے وہ یہی تھے۔ میرے پاس جب میرے شعر جمع ہو جاتے ہیں، میری غزلیں نظمیں جمع ہو جاتی ہیں تو میں دریا میں پھینکوا دیتا ہوں۔ مجھے شعر کہنے کی صلاحیت ہے، شعر کہہ لیتا ہوں پھر پھینکوا دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں حضور ابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اتنی بہترین نظمیں آپ انہیں دریا میں کیوں پھینکوا رہے ہیں، کنویں میں کیوں پھینکوا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے تمہیں نہیں پتا میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا اللہ کے کلام کے ساتھ میرا کلام آئے۔ توجہ چاہوں گا ایک جملے پر، نبی نے کبھی قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا کہ اگر امت کے کسی فرد نے نبی کو کبھی لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا نا تو کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے۔ ہم قلم ہی ہاتھ میں نہیں لیں گے، اللہ کا کلام اللہ کا رہے۔ جو اس درجے کا عالم ہو، اللہ اکبر، بات ہو رہی ہے نبی کی۔ میں اگر بات حضرت ابو طالب کی کروں نا تو لوگ اپنا اسلام دوبارہ سے لائیں گے۔ حضرت ابو طالب جنہوں نے نبی کو پالا، توجہ، قرآن میں 24 نبیوں کے نام ہیں، 1,24,000 نبیوں میں سے قرآن میں صرف 24 نبیوں کے نام ہیں۔ یہ 24 نبی وہی ہیں جن کے نام قرآن میں آنے سے پہلے حضرت ابو طالب نے اپنے دیوان میں لکھ دیے تھے۔ تم نبی کی بات کرتے ہو؟
میرا مضمون نہیں ہے عظمت حضرت ابو طالب بیان، کیونکہ میں ایمان ابو طالب پر تقریر نہیں کرتا. ایمان ابو طالب پہ تقریر کرنا توہین ابو طالب ہے. مقام اور عظمت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے. تو حضرت ابو طالب کا مقام اتنا بلند، تم نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ یہ اللہ نے سجا کر بھیجا ہے. ایک نبی کو سجا کر بھیجا ہے، علم دے کر بھیجا ہے، آیات دے کر بھیجی ہیں، تو خود بخود سارے نبیوں کے بارے میں سمجھ میں آ جانا چاہیے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام جس کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس علی کا مردہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ لہذا قرآن فارمولوں کی کتاب. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ موسیٰ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں. وذکرہم بایام اللہ، اور اے موسیٰ اللہ کے ایام کو بار بار دہراؤ. اللہ کے ایام، اللہ کے ایام میرے اور آپ کے ایام ہیں، ہمارے دادا کے ایام تھے، ہمارے مثال چاچا کے ایام تھے، ہمارے یہ ایام ہیں. اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ کتنے سال کے ہو گئے ہو؟ یہ 70 سال کے ہو، یہ آپ کے ایام گزر رہے ہیں. اللہ کا ایام کیا مطلب ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے ایام کو دہراؤ. اللہ کے ایام کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اہل بیت اللہ کے ایام ہے. اہل بیت کا تذکرہ بار بار کرو، یعنی ایام اللہ کو بار بار دہراؤ. اللہ کا پہلا دن سرکار دو جہاں کی ذات، اللہ کا دوسرا دن مولا علی کی ذات، تھکے ہوئے آپ ذات. اللہ کا ایک اور دن امام حسن کی ذات، اللہ کا ایک اور دن جناب زہرا کی ذات. یہ سارے اہل بیت کے افراد، شخصیات، یہ اللہ کے ایام ہیں. انہیں دہرانے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں دہراؤ تاکہ تم اللہ سے جڑ جاؤ. یہ باب اللہ ہیں، یا ایام اللہ ہیں، یہ حکمت اللہ ہیں، یہ علم اللہ ہیں، عیبت و علم اللہ ہیں. یہ سب کے سب اللہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں. اور کبھی جی کر اللہ سمجھایا جاتا ہے، اور کبھی مر کر اللہ سمجھایا جاتا ہے. پتہ تھا زہر ہے تو پھر کیوں لے لیا؟ پتہ تھا میرے مولا رضا کو کہ انگوروں میں زہر ہے، تو پھر کیوں امام نے وہ انگور لے لیے؟ نقن صاحب نے بڑا حسین جواب دیا ہے. پتہ تھا امام حسین کو کربلا میں مار دیا جاؤں گا؟ نقن صاحب نے اس کا جواب دیا. وہ فرماتے ہیں یہ جب تک دیکھتے ہیں کہ ہمارے جینے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی تو زہر بھی اثر نہیں کرتا. جب زہر بھی کھا لیں اثر نہیں ہوگا، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے جانے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی تو پھر ارادہ کرتے ہیں، زہر اثر کر جاتا ہے، کربلا آ جاتے ہیں. یہ در حقیقت اپنی زندگی اور اپنی شہادت کے ذریعے سے ہدایت دینے والے ہیں. میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، مگر حسین زندہ ہیں اس پر یقین ہونا چاہیے. حسین مولا کی جو زندگی ہے ہماری زندگیوں سے اس زندگی کا کوئی مقایسہ نہیں ہے. جی کبھی غور فرمایا؟ حضرت علی اکبر کربلا میں جوان تھے نا، آج بھی علی اکبر جوان ہے یا نہیں؟ جی علی اکبر علیہ السلام کی جوانی ختم نہیں ہوئی. 1400 سال پہلے جس حسین نے کربلا بسائی، وہ حسین آج بھی ان کی قبر لوگوں کو زندگی بانٹتی ہے. ہم ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے حسین نام سن کے رو رہے ہیں. یہ جو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں نا، یہ سلام کی ایک قسم ہے. سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اس کی ایک قسم ہے یہ گریہ. اور فطرس نے جب شفا پائی تھی تو نبی نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی. جب اس نے کہا نا کہ مجھے کوئی حکم کریں، حضرت فرمایا تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ قیامت تک دنیا کے کسی کونے سے اگر کوئی میرے حسین کو سلام کرے تو کربلا تم پہنچاؤ گے. حسین کو جا کے بتاؤ گے کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے. اجرکم اللہ. آمادہ ہو رہے ہیں آپ گریہ کرنے کے لیے؟
عزیزو، اصال ثواب کی مجلس ہے، مرحومین کی مجلس ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے، اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ اللہ بار بار ہمارے بدن کو کربلا لے جائے، مگر کچھ دیر مجلس میں جب مصائب کا بیان ہوتا ہے تو ہم اتنی دیر کے لیے کربلا چلے جاتے ہیں۔ حسین نے صبح سے عصر تک لاشیں بہت اٹھائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے بلند آواز سے گریہ کرنا۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا لیتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر تو حسین پہ رونے والوں کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتے ہیں۔ بڑا مقام ہے بلند رونے والوں کا۔ میں جن کے مذہب میں رونا جائز ہے ان سے کہہ رہا ہوں تکلف نہ کریں، اور جن کے مذہب میں انہیں بتایا گیا ہے کہ رونا جائز نہیں ہے، میں انہیں بتا رہا ہوں کہ حسین ابھی چند لمحوں پہلے ہی دنیا میں آئے تھے کہ نبی نے حسین کو گود میں لے کے رونا شروع کیا۔ اجرکم اللہ۔ دور سے جناب زہرا نے دیکھا کہ بابا حسین کو گود میں لے کے رو رہے ہیں، تو آواز دے کر کہا بابا میرے بچے میں کوئی عیب ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنی شیعہ کی روایت سنا رہا ہوں، بابا میرے بچے میں کوئی عیب ہے؟ اس لیے کہ نبی روتے روتے آپ نے پارچہ اتار دیا تھا، جو کپڑا لپیٹ کے لائے تھے نا امام حسین پر، وہ پارچہ کھول دیا تھا۔ کبھی پیروں کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہے تھے، کبھی ہاتھ کو ہلا کے دیکھ رہے تھے، کبھی اوندھا کر کے سینہ بے زمین کر کے پشت کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اس کیفیت میں حضرت اپنے بچے کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ تو میری بیوی نے فرمایا بابا کیا میرے بچے میں کوئی عیب ہے؟ تو آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، بیوی کے چہرے کو دیکھ کے فرمایا تمہارے بچے میں جو کمال ہے وہ کسی اور بچے میں نہیں ہے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جبریل نے مجھے بتایا یہی بدن ہوگا جس میں گھوڑے دوڑیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جبریل نے بتایا یہی حسین ہوگا جس کے سینے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ صبح سے عصر تک میرے مولا لاشیں اٹھاتے رہے، مگر رونے والوں رونا اسی کا ہے کہ جب حسین زمین پر گرے تو کوئی لانے والا نہیں تھا، کوئی لانے والا نہیں تھا۔ 3 دن تک زہرا کا بچہ بے گور و کفن رہا، دھوپ میں لاشا رہا۔ اس بیٹے پہ بھی سلام ہو جس نے بابا کا لاشا دھوپ میں دیکھا تھا، اور اس بہن پر بھی سلام ہو جس نے بھائی کا لاشا دھوپ میں دیکھا تھا۔ عزادارو آپ آمادہ ہیں، رو رہے ہیں۔ صبح سے عصر تک امام نے ہر لاشا اٹھایا، اور جب کوئی بڑھ کے کوئی کہتا تھا نا کہ مولا یہ لاشا میں اٹھا لوں، تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے، میرا مہمان ہے، یہ میری محبت میں کربلا آیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہر لاشا خود اٹھایا، مگر عزادارو 4 لاشوں پر حسین بہت روئے۔ میرے اندر طاقت نہیں ہے میں 4 لاشوں کا حال بیان کر پاؤں، مگر صرف فہرست گنواؤں گا۔ 4 لاشوں پر امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ پہلے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا ہے قاسم ابن حسن کا لاشا۔ حضرت امام حسن کا یتیم بچہ حضرت قاسم ابن حسن، 11 سال کی عمر ہے جی۔ شب عاشور، اجرکم اللہ، شب عاشور جب امام نے محضر نامے میں نام بتایا نا کون کون شہید ہوگا، کون کون شہید ہوگا، تو حضرت قاسم خیمے کی عقب میں، خیمے کے کونے میں کھڑے ہوئے تھے۔ جب سب کے نام بتا دیے تو آواز دے کر کہا چچا میرا نام بھی ہے؟ تو امام حسین نے آنکھوں غور سے دیکھا اور فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا۔ تو وہاں کھڑے کھڑے انگڑائی لی حضرت قاسم نے، جوش ہاشمی میں انگڑائی لی، کمر کا پٹکا کھل گیا، اور آواز دے کر کہا حل یصلون الی الخیام، چچا آپ کہہ رہے ہیں کہ تم تو بڑے ہو، تمہارا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا، کیا یہ فوج اشقیاء بیویوں کے خیموں میں آ جائیں گے؟ فرمایا نہیں قاسم، میں خود علی اصغر کو لے کے جاؤں گا۔ پھر فرمایا قاسم بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ فرمایا چچا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے موت۔ اب جب دوسرا دن آیا نا، امام حسین بار بار بھیج دیتے تھے نہیں تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو،
نہیں تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ جناب ام فروا کو ایک تحریر مل گئی جس میں امام حسن نے امام حسین کو لکھا تھا، میں کربلا میں نہیں رہوں گا، میری جانب سے میرا قاسم قبول کر دینا۔ اب اپنے ہاتھوں سے سجا رہے ہیں امام حسین، امامہ بھی باندھا، تلوار بھی حمائل کی، امامے کا آدھا حصہ تحت الحنف سے نکال کر چہرے پہ نقاب لگا دی۔ وہاں کھڑی ہوئی ایک بی بی نے فرمایا، سجا رہے ہیں جیسے دولہا بنایا جا رہا ہو نا، سجا رہے تھے امام حسین اپنے قاسم کو۔ ایک بی بی نے بڑھ کر کہا کہ مولا آپ نے نقاب کیوں لگائی؟ فرمایا چہرے سے میرا بچہ کم سن نظر آتا ہے، چہرہ دیکھیں گے تو بچہ سمجھیں گے، تلوار چلانا دیکھیں گے تو حیدر کرار سمجھیں گے، میں اس لیے چہرہ اپنے بچے کا چھپا رہا ہوں۔ اور پھر جب جناب قاسم میدان میں چلے گئے اور ارزق شامی اور اس کے 3 بڑے پہلوان بیٹوں کو فنار کر دیا، تو پھر حضرت قاسم کے سر پر ایک گرز لگا تو زمین پر گرتے ہوئے فرمایا چچا میری مدد کیجیے گا۔ مقتل یہ کہتا ہے کہ حسین فوراً ذوالجناح پر بیٹھے اور اتنی تیزی سے گھوڑا لے کر جا رہے تھے کہ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، تو وہاں کے گھوڑے وہاں بھاگے اور وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے، اور ایک آواز آنے لگی چچا مدد کیجیے، چچا مدد کیجیے۔ جب گرد چھٹی نا تو لاشا پامال ہو چکا، اجرکم اللہ، مجھے جلدی نہیں ہے، لاشا پامال ہو چکا تھا۔ بیٹھ گئے لاشے کے قریب اور فرمایا قاسم تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے، تو مدد کو پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کرے۔ لاشا کیسے اٹھایا؟ یہ پہلا لاشا ہے جس پہ حسین رو رہے ہیں۔ لاشا کیسے اٹھایا اس کا بیان اگر میں کہوں گا تو حسین مولا کی غربت ظاہر ہوگی۔ لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، میرے مولا نے لاشے کو گٹھڑی بنا کر اٹھایا، اور جب خیموں کے قریب پہنچے تو بیویوں کا مجمع لگنے لگا۔ ہر خیمے سے بی بی نکل کر آئی استقبال کرنے کے لیے۔ سنیں گے ساری بیویاں تو امام کو نظر آ گئیں مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی۔ امام نے تعجب سے جناب زینب سے کہا بہن زینب بھابھی ام فروا کہاں ہے؟ تو ایک اور بی بی کی آواز آئی مولا جب قاسم کی خبر آئی تھی کہ قاسم مار دیا گیا تو اس کی ماں خیمے کی پشت پر گئی تھی، میں نے وہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جناب زینب نے جا کے دیکھا تو پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروا ذکر پڑھ رہی ہیں شکرن شکران، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر دی۔ یہاں سجدہ مکمل ہوا، وہاں جناب زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ تو آ گئی وہاں جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، لاشے کو دیکھتی رہیں اور ایک مرتبہ امام حسین کی طرف دیکھ کے فرمایا اے میرے آقا حسین مجھے اپنے بچے کا کرتا چاہیے۔ امام نے جب یہ جملہ سنا فوراً امام نے کرتے کو تیار کرنا شروع کیا، بدن سے کرتے کو علیحدہ کرنا شروع کیا، مگر یہ نہیں پوچھا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو چاک چاک ہو گیا، جو تار تار ہو گیا، جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے تار تار ہو گیا، یہ خون بھرا کرتا اس کا آپ کیا کریں گی؟ ماں مانگ رہی تھی، امام نے کچھ ہی دیر میں کرتا دے دیا۔ جناب ام فروا نے وہ کرتا خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لوٹے، یہ قافلہ کوفے سے شام گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے، چادریں واپس آئیں، بالیاں واپس آئیں، پازیبیں واپس آئیں، کرتے واپس آئے، ایک چولہے کی جلی ہوئی لکڑیاں واپس آئیں۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ جب یہ شام سے کربلا اور کربلا سے مدینے کے لیے قافلہ چلا، ہر بی بی نے اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی اور حضرت ام فرما نے گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی۔ یہ قافلہ کربلا سے جب مدینہ پہنچا نا تو بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع پہنچی قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ کے گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ تھکیں گے نہیں عزادارو، میں نے خود سے دورانیہ مصائب کا زیادہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ ایک لاشا ہے جس پہ حسین بہت روئے،
دوسرے لاشے کا نام بتاؤں؟ وہ لاشا ہے عباس کا لاشا۔ بہت روئے امام حسین، مڑ مڑ کر اپنے بھائی کا لاشا دیکھتے رہے۔ نہر کے کنارے لاشا چھوڑ کر آ گئے۔ کیا بتائیں سکینہ کو کہ چچا کہاں رہ گیا؟ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے، کبھی کمر پکڑ کے کہتے تھے کمر ٹوٹ گئی۔ یہ ہے دوسرا لاشا۔ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے؟ وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا۔ اجرکم اللہ۔ جوانوں کی تعداد مجلس میں کم نہیں ہے، تکلف کر کے نہیں رہو، اپنی آوازوں کو آزاد کرو۔ وہ ہے حضرت علی اکبر کا لاشا۔ اجرکم اللہ۔ علی اکبر جب جا رہے تھے نا، تو جاتے جاتے علی اکبر گھوڑے پہ جا رہے ہیں، آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو حضرت علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو امام حسین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ایک جملہ کہہ رہے تھے، مہلا مہلا یا بنیا، اے میرے لال آہستہ جاؤ آہستہ جاؤ۔ اتر آئے گھوڑے سے، بابا کو سلام کیا، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ فرمایا کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا، اور میں پوچھتا کہ کیسے جوان بیٹا باپ سے مرنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ گئے حضرت علی اکبر، امام حسین کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ خواہش کا اظہار کیا، میں ایک دفعہ اور علی اکبر کو دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے میرا علی اکبر ایک دفعہ اور دکھا دے۔ حضرت فضہ سے کہا کہ اس کی ماں سے کہو کہ ماؤں کی دعاؤں کا اثر کچھ اور ہے، ام لیلہ دعا کرے کہ علی اکبر ایک دفعہ آ جائے۔ بی بی ام لیلہ نے قرآن سر پہ رکھا، مناجات پڑھتے ہوئے کہا، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرا یوسف بھی مجھے ایک بار دکھا دے۔ ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی، تکبیر کی آواز آئی۔ بی بی ام لیلہ خیمے کے دروازے پر گئی تو کیا دیکھا کہ امام حسین علی اکبر کو گلے لگائے کھڑے، اور باپ اور بیٹا دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اور بیٹا بابا سے یہ کہہ رہا ہے، بابا اگر چند قطرے پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کہ میرا دادا حیدر کرار ہے، میں بتاتا کہ میرا دادا جعفر طیار ہے، میں بتاتا کہ میں حسین کا بیٹا علی اکبر ہوں۔ اب بیٹا بابا سے پانی مانگ رہا ہے۔ بڑا سخت منظر ہے یہ جو مقتل کربلا میں نظر آیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ علی اکبر جاؤ، تمہارے نانا تمہیں سیراب کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ تیسرا لاشا ہے عزادارو جس پر حسین بہت روئے، اور چوتھے لاشے کا میں بیان کروں گا تو مجھے خوف ہے کسی کی حالت غیر نہ ہو جائے۔ چوتھے لاشے کا حال بتاؤں، وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی، دھوپ میں تپش بہت زیادہ تھی۔ امام نے بچے کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے اندازہ ہے آپ نے گریہ کر لیا، مجلس یہاں ختم کر دوں میں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کچھ دیر اور میرے ساتھ چلیے۔ چند سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں۔ میں نے اپنی باجی سے، بڑی بہن سے کہا مجھے مچھلی تل دو، تو دادی کی آواز آئی، بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا، دادی یہ تو شرعی مسئلہ ہے، حلال تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول ہو۔ تو کہنے لگی تم جوان ہو نا، آج کے زمانے کے لوگ ہو، ہماری باتیں نہیں مانو گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ لو کہ محرم کی 6 تاریخ کو میں مچھلی کھا لوں۔ وہ جب یہ بول رہا تھا تو میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو، تم دادی کی بات مان لو۔
کہنے لگا مولانا میں سمجھا نہیں آپ کی بات. میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو، اس لیے کہ حسین کی غربت اس درجے پر تھی کہ امام حسین نے فرمایا اما ترون کیف یتلظی، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا، میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ بند کرتا، میرا بچہ کچھ دیر میں مر جائے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین مغفورین کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ان سب رونے والوں کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، مولا کو ہم سے راضی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک. التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ مرحومین مغفورین جن کے نام میں نے ابتدا میں لیے، آغا سردار علی جان بادشاہ، کرنل سید اشرف عباس کے والدین، سید آل احمد، سید جمیل حسین نقوی، سید شمیم حسین نقوی، آپ کے مرحومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صل علی محمد و آل محمد.